سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ وہی مضمون ہے جو قرآن پاک میں 10 نہیں بلکہ 20 بلکہ شاید سینکڑوں جگہ پر آیا ہے، لیکن پیرایا بدل بدل کر، انداز بدل بدل کر۔ اور مضمون یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی مانے گا، اللہ کو مانے گا، پھر اللہ کی مانے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا یا اللہ کو مان لیا مگر اللہ کی نہیں مانتا تو وہ ناکام ہے۔ یہ مضمون ایک مرکزی مضمون ہے جو قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر آیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تاریخ شاہد ہے، گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو یہ مضمون مختلف جگہوں پر مختلف اندازوں سے، ہر جگہ ایک الگ ہی اس کا ایک لطف ہے۔ یہاں کی جو آج کی آیت ہے اس میں فرمایا وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ جب بھی کوئی شریف آدمی کسی سے کرتا ہے تو اگلے کو یقین آ جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں صاحب نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب اس وعدے کے خلاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، حالانکہ وہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ فرمایا کہ اگر ساری مخلوق کو اٹھا کر وہ جہنم میں ڈالتے تو یہ نا انصافی کچھ نہیں ہے، اگر سب کو اٹھا کر جنت میں لے جائے تو یہ بھی کوئی نا انصافی نہیں ہے، کیونکہ انصاف اور نا انصافی کے پیمانے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ کی تو ساری ملکیت ہے، مخلوق ساری اس کی تو ملکیت ہے، اور ظلم یا نا انصافی وہ ہوتی ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں جا کر کام کرنا۔ اپنی ملکیت کو آدمی کچھ بھی کرے، دوسرے کی ملکیت میں جا کے دخل اندازی کرنا یہ نا انصافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ساری مخلوق اس کی ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے یہ ان کا کرم ہے، ان کا فضل ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ فرما دیے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ جو تم سے وعدہ ہوا ہے یہ وعدہ ویسے بھی پکی بات ہوتی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ تسلی بھی لو کہ اس وعدے کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ جو تمہارے ذہن میں کوئی کھٹکا ہے، کوئی اندیشہ ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی خوف ہے، اس کو نکال دو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، خلاف وعدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو وعدہ ہو گیا، دوسرا پھر وعدے کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے عام طور سے دنیا میں ہم اگر دیکھیں تو کوئی آدمی اپنے وعدے پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ یا تو اس وجہ سے کہ اس کو اہمیت ہی نہیں ہے، اس نے مذاق سمجھا، اس کو سنجیدگی سے اس بات کو لیے ہی نہیں ہے۔ ایسے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وعدہ ان کو نبھانے کی فکر بھی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، مگر مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ کسی آدمی سے آپ نے کہا کہ میں فلاں تاریخ کو قرض لیا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کے پیسے میں لوٹا دوں گا۔ اب آپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ میں فلاں تاریخ تک اس بندے کے پیسے پہنچا دوں کسی طریقے سے، لیکن حالات ہیں کہ پلٹے پہ پلٹا کھائے چلے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بچ ہی نہیں رہا کہ آپ اس کو پکڑا کر پیسے دے سکیں، تو یہ مجبوری کی کیفیت بن جاتا ہے۔ آدمی مجبوری میں بھی بعض دفعہ وعدہ خلافی پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جس سے وعدہ کیا ہوتا ہے اسے چھپتا پھرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قرض وغیرہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو دوسری وجہ وعدہ خلافی کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دینے والے کے پاس انتظامات پورے نہیں ہوتے، اس کو پورا اختیارات نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات، تو اللہ تعالیٰ تو ان سب عیوب سے، سب کمزوریوں سے، سب کمیوں سے، سب کوتاہیوں سے وراء الورا ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، اور ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے، اور جتنی بھی آپ پاکیزگی کا تصور باندھ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، اس کو تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ عام وعدوں سے مختلف وعدہ ہے۔ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے، دوسرا اس کے واپس ہونے کے، پلٹنے کے، یا اس وعدہ سے نکل جانے کا کوئی وہاں امکان ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ کو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے۔ دل سے آدمی مان لے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے۔ جب اس نے دل سے مان لیا تو ایمان پورا ہو گیا۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ کامیابی کی بنیاد وہ اعمال ہیں، نیک کام، یعنی محض ایمان سے بھی بالآخر چھٹکارا بن جائے گا، ایمان سے بالآخر چھٹکارا بن جائے گا، لیکن اگر اس کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو اور زیادہ جو ہے اس میں نکھار آ جائے گا، اور انسان جنت میں اول والے میں چلا جائے گا۔ اگر صرف ایمان لے کر آدمی دنیا سے گیا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے، اگر اس کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو کتنی دیر خدا نخواستہ اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور جہنم کی دیر تو دیر ہے، وہاں تو 1 منٹ کی جو گرمی ہے وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ سال تو بڑی دور مسئلہ ہے، 1 منٹ کی گرمی بھی، یہاں تھوڑی دیر کے لیے بتی چلی جاتی ہے، بجلی چلی جاتی ہے تو گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے انسان کا آج کل بھی۔ تو جہنم، فرمایا قل نار جہنم اشد حرا۔ جب صحابہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافق کچھ لوگ کہنے لگے کہ کیوں جا رہے ہو؟ لا تنفروا فی الحر، تمہارا دماغ خراب ہے، گرمی ہے بہت زیادہ، کیوں نکل رہے ہو تم راہ خدا میں، کیوں جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل نار جہنم اشد حرا، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو دوزخ کی آگ ہے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے جو یہ گرمی ہے، اور دنیا کی گرمی تو ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا لے۔ تو یہ عامل الصالحات یعنی نیک کام کیے، تو نیک کام یہ کامیابی کا مکمل پیکج ہے۔ ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ کامیابی ہو جائے گی بالآخر، بشرطے کہ ایمان سلامت آدمی دنیا سے لے جائے، لیکن اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ اول والے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، لیکن ہوگا اپنا فضل ہی اس کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ، تم میں سے کسی کا عمل بھی اسے جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا بل انا، میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی تو پھر یہ کام بنے گا۔ اس لیے عمل کرنا بھی ہے لیکن عمل پر بھروسہ نہیں کرنا،
عمل کرنا ہے کہ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیک کام کرو، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا کہ بس میں نے نماز پڑھ لی تو اب تو اللہ کے ذمے ہو گیا میری نماز کو قبول کرنا اور مجھے اس کے بدلے جنت دینا. نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا کہ یہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اللہ نے ان کو بخشش کا انعام دیں گے، اور اجر عظیم جس کو اللہ عظیم بول رہے ہوں اس کی کیا حد ہوگی. یہ دنیا کتنی وسیع ہے لیکن اس کو وہ تو مچھر کا پر بھی نہیں سمجھتے، تو جس کو وہ خود بول رہے ہیں کہ اجر عظیم ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا. انسان کے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا تصور بھی کر سکے کہ یہ اجر کتنا عظیم ہے. پھر تصویر کا ایک رخ تو یہ ہو گیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ جس کے پاس موجود ہیں وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے. اور اب دوسرا رخ یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، ایمان کی جگہ کفر ہے اس کے دل میں، اور نیک اعمال کی جگہ برے اس کے طور طریقے ہیں کہ جب اس کے پاس اللہ کی جانب سے نبی آئے یا کوئی اور فرشتہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی آئے یا اور نشانیاں آئی ہیں تو ان لوگوں نے تکذیب کی، اس کی تردید کر دی، فوراً کہنے لگے کہ ہم نہیں مانتے. تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے، اس کی وجہ کفر کیا اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا. اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جہنم والے. یعنی جہنم، ایک ہے جہنم میں جائیں گے، ایک ہے جہنم والے، یعنی ان کا تو جہنم کا گویا کہ استحقاق ہو گیا پکا پکا کہ یہ جہنم سے نکلیں گے نہیں. دوسری جگہ فرمایا خالدین فیہا ابدا. یہ بہت بڑی جو ہے وہ ناکامی ہے، اس سے بڑھ کر ناکامی سوچی نہیں جا سکتی کسی کے لیے کہ وہ انسان کفر کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یعنی امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی عالم آخرت کی جو ابدیت ہے. فرمایا کہ تم یوں تصور کرو کہ یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اتنی خالی جگہ ہے، یہ رائی کے دانوں سے بھر دی گئی. رائی کا دانہ بہت چھوٹا، سب سے چھوٹا دانہ جو ہے وہ رائی کا ہوتا ہے، اور ایک پرندہ آتا ہے 1000 سال کے بعد اور اس میں سے ایک دانہ لے جاتا ہے. پھر 1000 سال کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایسے کرتے 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 چل رہا ہے. تو کتنا زمانہ لگے گا اس پرندے کو یہ خلا خالی کرتے ہوئے، یہ بھرے ہوئے رائی کے دانوں سے. تو فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دانے خالی ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، آئے گا، امکان ہے. لیکن جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور خدا نخواستہ جہنم کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ہے وہ ناکامی اور یہ ہے وہ کامیابی کہ جس کے لیے جو ہے وہ صحابہ اس کامیابی پر خوش ہوا کرتے تھے اور کفار جو ہے اس ناکامی کا شکار تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں اول واہلہ میں جانے والے ہیں. یعنی اللہ ہمیں حساب کتاب سے بھی بچا لے. فرمایا من نوقش فقد عذب، جس کو اللہ نے حساب کے لیے روک لیا اور کہا کہ دے کے جا حساب، وہ تو پھنس گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے انسان تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، جنت الفردوس مانگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگے، اور بغیر حساب کتاب کے مانگے، عافیت کے ساتھ مانگے، سہولت کے ساتھ مانگے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم مانگنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.